آج رجب کے پہلے جمعے غوث پاک کا بتایا ہوا یہ ایسا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ایسی صورت پڑھ لینا، غیبی فرشتے پورا سال تمہارے گھر میں دولت پھینک پھینک کر چلے جائیں گے۔ غوث پاک نے میرے بھائیوں میری بہنوں، جو کہ اللہ کے لاڈلے ولی ہیں، جنہوں نے اللہ کے لاڈلے مہینے رجب کے لاڈلے جمعے کا لاڈلا وظیفہ بتا دیا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ لوگ اس لاڈلے وظیفے کو لاڈلے مہینے کے لاڈلے جمعے میں لاڈلے ولی کا بتلایا ہوا عمل پڑھیں گے، رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ پھر کوئی آفت، کوئی پریشانی پورا سال، پوری زندگی تمہارے اوپر چھو کر بھی نہ گزرے گی، خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ جمعے کا عمل پڑھتے ہی فوری طور پر دولت لے کر آ جائیں گے۔ یہ 2025 تمہارا کامیابی میں گزرے گا۔ یہ 2025 تمہارا میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا ترقی پہ گزرے گا کہ جو لوگ آج تمہیں دھتکار رہے ہیں، جو رشتہ دار تمہاری غربت کا مذاق بنا رہے ہیں، جن لوگوں نے آج تم سے منہ پھیر لیا ہے، ساتھ چھوڑ دیا ہے، ایک ایک روپے کے لیے تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہو، کسی معجزے کے انتظار میں ہو، پیر و باپو کے پاس جا جا کر تھک گئے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھک گئے ہو، کبھی کسی سے 500 لے رہے ہو، کبھی کسی سے 1000 لے رہے ہو، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، قرض داروں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہو۔ 2024 تمہارا بے بسی میں لوگوں سے منہ چھپاتے ہوئے گزرا ہے، گھر میں گالیاں کھاتے ہوئے گزرا ہے، گھر میں بیٹھتے ہوئے گزرا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب بھی تمہیں موقع ہے، آج یہ موقع مل چکا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور آج سال کا پہلا جمعہ بھی ہے، رجب کا پہلا بھی جمعہ ہے۔ آج رجب کے مہینے میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، یہ مہینہ رب کا لاڈلا مہینہ ہے، یہ جمعہ رب کا لاڈلا جمعہ ہے۔ یہ اللہ کے ولی جو غوث پاک ہیں، جن کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ رب کے لاڈلے ولی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اور یہ جو عمل ہے یہ رب کا لاڈلا عمل ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہو، رب کریم کی نظر کرم چاہتے ہو کہ رب کریم تمہارا ہاتھ تھام لے، پوری دنیا نے تو چھوڑ دیا ہے، جن سے آس امید تھی سب نے وقت پر دھوکہ دے دیا ہے، سب نے ٹھوکر مار دی ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ ذات آج بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گی۔ وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پورے جہان کا رب ہے۔ جب اس رب سے آج اس موقع پر مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے حاجات کے لیے، اللہ والے، اللہ کے ولی غوث پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ آج رجب کے پہلے جمعے کے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ 2 منٹ میں دولت مند بن جاتا ہے۔ پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے ایسا عمل بتا دیا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ آپ کی پوری سال کی، پوری زندگی کی پریشانیاں ایک جھٹکے میں ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آج منہ پھیر چکے ہیں، اپنے پرائے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، گھر میں میرے بھائیوں میری بہنوں شوہر مارتا ہے، شوہر گالیاں دیتا ہے، ساس ظلم کرتی ہے، یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا عمل ہے پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کا، غوث اعظم کا، کہ جو لوگ آج آپ سے نفرتیں کرتے ہیں، وہ آج کے اس جمعے کی برکت سے محبتیں کریں گے۔ کوئی کہتا ہے عالم، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ، اس پہ پڑھ، اس پہ پڑھ، اس کو دم کر، اس پہ پھونک مار، اس کو پانی پلا، باس کو یہ پلا، اس پر وہ پھونک، تصور میں پھونک، پانی پر پھونک کے پلا۔ کچھ بھی نہیں کرنا، کسی پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا خراب ہے، آزمائش میں آپ ہیں، بندشوں میں آپ ہیں، نظر بد میں آپ ہیں، عمل بندش آپ پر ہے، جادو جناتی اثرات آپ پر ہیں، تو پھر کاہے کو لوگوں کے سامنے جا رہے ہو؟ کیوں لوگوں کے ملا باپوؤں کو کروڑ پتی بنا رہے ہو؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، ان کا تو روزگار یہی ہے۔ اگر وہ اتنے طاقتور ہوتے تو وہ خود کروڑ پتی بن گئے ہوتے، آپ کے ذریعے کما کر وہ آپ کا علاج کرتے کرتے انہوں نے کروڑوں بنا لیے، اور آپ کنگالی اور غربت غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو۔ تو چھوڑ دو ان ملا باپوؤں کو میرے بھائیوں بہنوں۔ ہاں، اللہ کے ولی آج بھی موجود ہیں، لیکن صحیح جگہ پر جائیں، مستند جگہ پر جائیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں، جہاں پر آپ کو فیض بھی ملے، جہاں پر آپ کو اپنے مسائل کا حل بھی ملے۔ ایسے لوگوں کو پیسے نہ کھلائیں، وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں۔ اور آج میرے بھائیوں میری بہنوں، اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ یہ عمل پڑھتے ہی دشمن دوست بن جائیں گے، پتھر دل لوگ، نفرت کرنے والے لوگ۔ کوئی کہتا ہے نا، میں آپ کا 2 منٹ میں محبوب مٹھی میں لے آؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رب کے کلام میں طاقت ہے، رب کا لاڈلے بن جاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ عمل وہ عمل ہے، یہ روٹھے ہوئے جو آپ سے لوگ جا چکے ہیں، یہ ان کو سب کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا، یہ پوری دنیا کو آپ کی مٹھی میں لے آئے گا۔ آج رب کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں رب کی ذات پر یقین کر کے دیکھو۔ آج تمہیں وہ عمل بتاؤں گا جس کو میں نے خود بھی کئی بار اپنے مشکل وقت میں پڑھا ہے، اپنے برے حالات میں پڑھا ہے۔ آج رجب المجرب کی 2 تاریخ ہے، جب پہلے جمعے کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کو
پڑھ لینا، 7 نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے سے کروڑوں روپے کا فائدہ ہوگا، بے شک آزما لو۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج ماہ رجب کی 2 تاریخ پہلے جمعے کے دن، یہ بڑا خاص قبولیت کی گھڑیوں میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ کریم، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ماہ رجب کے مہینے کا استقبال کرتے تھے، اور ماہ رجب کے پہلے جمعے کو اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ رجب کا مہینہ اسلامی سالوں کا 7واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 7ویں مہینے کا نام رجب المجرب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ہے، ماخوذ سے ہے، اور ترجیب کے معنی تعظیم کرنا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دجال و فتال نہیں ہوتے تھے، اسی لیے اسے الاسم الرجب کہا جاتا تھا۔ اس میں ہتھیاروں کی آوازیں نہیں سنی جاتی تھیں۔ اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دور جہالت میں مظلوم ظالم کے لیے رجب میں بد دعا کرتا تھا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ماہ رجب کی بے شمار فضیلت ہیں۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اس کی اور آیت کا مفہوم ہے، سرکار غوث ثقلین لکھتے ہیں کہ رجب کا ایک نام مطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام ذکروں، صحیفوں، کتابوں پر ہے۔ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات بندوں پر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اب میرے بھائیوں بہنوں عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 رجب پہلا جمعہ مبارک، آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، مختصر اور سادہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3، 7 یا 11 بار درود شریف پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ نوکری نہیں چاہتے ہیں، آپ اچھی نوکری کی تلاش کے لیے مارے پھر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے،
تڑپنے والی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، اور ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کی نظر فرما، میری مشکلات کو دور فرما، آج یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ تو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے اس مبارک جمعے کے اس معجزاتی عمل میں اس خاص اور خصوصی معجزاتی مشکل کشا عمل کا پہلا وظیفہ میرے بھائیوں بہنوں بڑی توجہ سمجھیے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ عمل وہ عمل ہے دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لا علاج بیماریاں جسم سے فوری طور پر نکل جاتی ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل اللہ غیب سے حل فرما دیتا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا کریم یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھ کر کرم کی نظر ہو جاتی ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 2 رجب المجرب پہلے جمعے کے دن یا کریم یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ 11 بار یا کریم یا اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اور اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت کر کے پڑھا جائے تو اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تھک گیا ہوں، آج اس ایک قرآنی آیت کو اس رجب المجرب کے پہلے برکت والے رحمت والے رب کے لاڈلے جمعے میں پڑھ لینا۔ سیکنڈ نمبر پر اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآنی آیت کتنی بابرکت ہے، یہ قرآنی آیت کتنی طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والے پر کیسے اللہ کی رحمت برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اس بات کو، اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے بھی اس قرآنی آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے، جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو گئے ہیں، رکاوٹیں بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، ہر قدم پر کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے۔ تو ایسے حالات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ تو دوستو، آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے۔ آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا، اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو
29 بار 29 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ 29 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں فوری طور پر آپ نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی تعداد طریقے سے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے ہی 29 مرتبہ آپ نے اس کامل وظیفے میں سورہ کوثر کو پڑھ لیا تو آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ اس عمل کا چوتھے نمبر والا جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ایسا نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کسی کو محتاج رہنے نہیں دیتا۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ماہ رجب المجرب کے پہلے جمعے اور سال کے پہلے جمعے مبارک کو آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلائے ہوئے اس مجرب ترین عمل کا سب سے لاڈلا پاورفل وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ پاک کا ایک بڑا ہی پیارا نام ہے جو آپ کو اسکرین پر بھی بھیجنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ یا قہارو کا وظیفہ ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندش کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندشیں لگا رہا ہے، آپ کو محتاج کرتا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آپ کا دشمن ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج کے وقت میں آپ کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا۔ ہمارا دشمن، آج کا دشمن، ہماری اولادوں کو نشوں پر لگا دیتا ہے، اور نشہ ہماری پوری نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو بہتر کیا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تربیت کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اسی لیے آج آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے، اور جب کوئی بندہ یا قہارو پڑھتا ہے مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد میں، حسد میں، جان چھڑانے کے لیے، تو آپ کے قریب فرشتہ غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں؟ توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھیے گا۔ آپ نے آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور خوب دعائیں مانگنی ہے۔ اب آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کیا کرنا ہے؟ بڑی توجہ سے، دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ نے آخری وظیفہ یا قہارو کا 11 بار پڑھ لیا تو آخر میں وہی درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، بس کوشش کیجیے گا، 1 لائک اور 3 لوگوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنا پیارا نام دعاؤں میں شامل ہونا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ دعا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، میرا سنانا، آپ کا سننا رب کریم اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ویڈیو کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔